خوش آمدید ناظرین و سامعین، یہ کہانی ہے درد میں ڈوبی ہوئی ایک عورت کی جس کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی ماں نے ایک دلدل میں جھونک دیا۔ اس بیوہ عورت کی دوسری شادی کروا دی۔ یہ کہانی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کیا کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح بھی کر سکتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ دل کو چھو جانے والی کہانی۔ پر گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی سچی کہانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ زندگی کا ساتھی اگر اچانک ساتھ چھوڑ جائے تو عورت پر کیا گزرتی ہے، یہ میں نے اس وقت جانا جب اچانک ہی ساجد دنیا سے چلے گئے۔ وہ اچھے بھلے تو تھے، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، رات کا کھانا کھا کر چائے پی رہے تھے کہ ایک بار کھانسے اور ذرا سا جھکے اور پھر سیدھے ہی نہ ہوئے، صوفے سے گرتے چلے گئے۔ میں نے اور میرے دیور اسد نے ان کو سنبھالا۔ جب میں چیخنے لگی زور سے ساجد کیا ہوا، تو اسد بھی آ گیا، اس نے میری مدد کی اور ہم نے ساجد کو صوفے پر سیدھا کیا۔ ہم ان کو دیکھنے لگے۔ اسد نے ساجد کی نبض چیک کی اور پھر بدحواس ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا، اسد کیا ہوا ہے ساجد کو، یہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بھابی، بھائی کی نبض نہیں مل رہی ہے، اسد نے بمشکل کہا اور باہر کی طرف لپکا۔ وہ گاڑی نکال رہا تھا۔ گھر میں اور بس اسد ہی تھے۔ میرے ساس سسر محلے میں ہونے والی ایک ناگہانی وفات میں گئے ہوئے تھے اور وہ بے خبر تھے کہ خود ان کا بیٹا ناگہانی موت کا شکار ہو گیا ہے۔ بچے اپنے کمرے میں تھے، احد، سرمت اور عفت اتنے چھوٹے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اسد نے گاڑی نکالی اور ساجد کو اس میں ڈالا۔ اس دوران میں نے روتے ہوئے اپنی پڑوسن اما باجی کو بتایا اور ان سے کہا کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، بچے اکیلے ہیں۔ رونے دھونے کے باوجود مجھے بچوں کا ہوش تھا۔ امی ابو کو بتانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں روانہ ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر ساجد کا سر گود میں لیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ساکت تھے، ہل نہیں رہے تھے۔ میں لرزتے ہاتھوں سے بار بار ان کی نبض چیک کر رہی تھی، مگر مجھے اول تو دیکھنا ہی نہیں آتا تھا اور اتنے لرزے میں نبض کا پتہ بھی کہاں سے چلتا۔ پھر بھی میں کوشش کرتی رہی، ان کے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی۔ اسد نزدیکی ہسپتال پہنچا جہاں ایمرجنسی کی سہولت تھی۔ ساجد کو فوری طور پر اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئے اور عملے نے مجھے اور اسد کو ICU میں جانے سے روک دیا۔ ساجد کو لے جانے والے ڈاکٹر ان کی حالت دیکھ کر فکر مند ہو گئے تھے۔ 10-15 منٹ بعد وہ باہر آئے اور کہا کہ پیشنٹ آپ کا کون ہے؟ وہ میرے بھائی ہیں اور یہ میری بھابھی ہیں، اسد نے بتایا۔ پھر ڈاکٹر اسد کو ایک طرف لے گیا اور آہستہ سے اسے کچھ بتایا۔ اسد کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اب تک میں خود کو سنبھالے ہوئے تھی کہ شاید ساجد بے ہوش ہیں اور وہ ہاسپٹل پہنچ کر ٹھیک ہو جائیں گے، مگر جب میری امید ختم ہو گئی تو میرا حوصلہ بھی ختم ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اور ساجد دونوں گھر آ گئے تھے۔ 2 گھنٹے پہلے جو گھر خالی تھا اب بھر گیا تھا، مگر مجھے تو اب سب خالی لگ رہا تھا۔ رونے اور ساجد کو پکارنے کی آوازیں مجھے دور سے آتی لگ رہی تھی۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اگلی بار ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور ساجد کو ان کی آخری آرام گاہ کی طرف لے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی ماحول ماتمی رہا، بلکہ کئی دن جاری رہا، کیونکہ ساجد نہ صرف اپنے ماں باپ کے چہیتے تھے بلکہ ان کے تمام بہن بھائی ان سے بہت پیار کرتے تھے اور میرے لیے تو وہ شوہر اور میرے بچوں کے باپ ہی نہیں محبوب بھی تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے وہ چاہت اور بھروسہ دیا جو بہت کم شوہر اپنی بیویوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے دکھ بہت زیادہ تھا اور صبر نہیں آ رہا تھا۔ جب کوئی اپنا اچانک چلا جاتا ہے تو اس کی یادیں بہت دن تک ذہن اور مصروفیات پر حاوی رہتی ہیں، مگر دنیا ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان کو رفتہ رفتہ اپنی طرف کھینچ ہی لیتی ہے۔ احد اور سرمت اسکول جاتے تھے اور ان کا دوسرا ٹرم چل رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر میں امی کے گھر آ گئی۔ میرے 2 بڑے بھائی ہیں جو امی ابو کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ گھر اپنا ہے اور اوپر نیچے 3 پورشن ہیں۔ میرے بعد 2 بہنیں ہیں اور وہ بھی شادی شدہ ہیں۔ پہلی رات ہی امی، بہنوں اور بھابھیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان کا سوال تھا کہ میں کب تک یوں ہی تنہا زندگی گزارتی رہوں گی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سوال بس ایسے ہی کیا گیا ہے، مگر کچھ دیر بعد مجھے پتہ چل گیا ہے کہ خاص طور سے پوچھا گیا ہے اور انہیں اس کا جواب بھی چاہیے تھا۔ میں نے کہا مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے سسر دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، ابھی سسر ہیں، امی نے کہا، اللہ انہیں لمبی عمر دے، مگر جب وہ نہیں رہیں گے تب کون کرے گا تمہارا خیال؟ یہ سوال میرے ذہن میں کئی بار آیا تھا، مگر جب امی اور دوسروں کے زور دے کر پوچھنے پر میں سوچ میں پڑ گئی تو میں نے سوچا امی تو صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی جب سسر نہیں ہوں گے تو کون میرے بچوں کا اس طرح خیال کرے گا؟ امجد الگ مزاج کا تھا، اس نے ساجد کے بعد بمشکل ہی ہمیں پوچھا تھا۔ اسد اچھا لڑکا تھا، مگر اس کی شادی ہو جاتی تو وہ بھی اپنی بیوی بچوں کو دیکھتا یا پھر میرے بچوں کو دیکھتا۔ میری ایک بھابھی شمع بھابھی نے مجھ سے کہا
شانی تم ابھی جوان ہو، 32 سال کی نہیں ہوئی ہو۔ میں جانتی ہوں بھابھی، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، انہوں نے ترغیب دینے کے انداز میں کہا۔ زندگی پر تمہارا حق ہے۔ جوان عورت کے لیے جو شوہر کے ساتھ رہ چکی ہو، اکیلے رہنا بہت بڑا عذاب ہے، میں جانتی ہوں یہ بات۔ تب دوسری شادی کا سوچو۔ بھابھی یہ ممکن نہیں ہے، میرے چھوٹے سے بچے ہیں، ان پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوتیلا باپ ظالم ہو، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی تھیں وہ، لیکن میں نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پھر گھر آ گئی کہ یہ لوگ مجھ سے اسی طرح کے سوال کرتے رہیں گے اور اب میں اپنے سسرال سے امی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ میرا انداز دوسروں کو سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، مگر میری امی ان عورتوں میں سے ہیں جو ایک بات کو ٹھان لیں تو اسے پورا کر کے دم لیتی ہیں۔ گھر پر ان کی حکومت ہے۔ ابو کے ساتھ بھائی اور بھابیاں بھی امی کی بات پر عمل کرتی ہیں۔ اگر امی ایک فیصلہ کر لیں تو پھر کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ ان کی مخالفت کرے۔ اس لیے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری دوسری شادی وہ کریں گی تو سب سے پہلے انہوں نے ابو اور بھائیوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اپنے ساتھ کر لیا، کیونکہ اس کے بعد میں گئی تو ابو اور بھائیوں نے بھی امی والی بات کی۔ میں نے ان کو بھی وہی جواب دیا کہ میں اپنے بچوں پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی ہوں۔ کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اچانک امی اور دوسرے گھر والے انہوں نے اپنا پینترا بدل لیا، اور پھر ایک دن امی اور ابو میرے بڑے بھائی کے ساتھ میرے سسرال آ گئے۔ میں سمجھی کہ ملنے آئے ہیں مجھ سے، بیٹی کا دکھ درد بانٹنے آئے ہیں، مگر وہ تو میری ساس اور سسر سے میری دوسری شادی کا ذکر چھیڑنے آئے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ بات اب میرے سسرال تک آ گئی ہے۔ میرے سسر نے کہا، میں خود بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ بیوہ کی جلد از جلد دوبارہ شادی کر دی جائے، مگر اصل مسئلہ تو شاہینہ کا ہے۔ شاہینہ کی فکر آپ مت کریں، امی نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا، ہم اسے منا لیں گے، بس آپ لوگ اسے بہکانا بند کر دیں۔ اس گھٹیا الزام پر نہ صرف میرے سسرال والے بلکہ میں بھی حیرت سے امی کو دیکھنے لگی۔ میں نے تڑپ کر کہا، امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ تو میرے ماں باپ کی طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ اگر ماں باپ کی طرح خیال رکھ رہے ہوتے تو تمہیں شادی پر رضامند کرتے، یوں سکون سے نہ بیٹھے ہوتے۔ میرے سسر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بہن آپ ہم پر الزام لگا رہی ہیں، یہ الزام نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی بیٹی یوں بیوہ ہو جائے تو کیا آپ اس کی دوسری شادی کی فکر نہیں کریں گے؟ عورت کا سہارا کون ہوتا ہے؟ اس کا شوہر نا۔ شانی کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ امی نے اس انداز سے کہا کہ وہ بیچارے وہ لوگ لاجواب ہو گئے۔ میری ساس نے صرف اتنا کہا، بہن شاہینہ آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اس کا بھلا نہیں چاہتے تو آپ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ میرے سسر نے کہا، بہن آپ نے ایک بات کر دی ہے تو ایک بات ہم بھی کریں گے، شاہینہ کی دوسری شادی آپ کروا سکتے ہیں، مگر بچے ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہمارا خون ہے۔ میں پھر سے تڑپ گئی، نہیں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ امی نے کہا، بچے آپ شوق سے رکھیں، اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم جذباتی باتیں کر رہی ہو، اور اتنی سخت میری ماں ہو سکتی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری ساس بھی کہنے لگی، آپ شوق سے اپنی بیٹی کو لے جائیے، مگر میرے بیٹے کے بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ میں روتی رہی، پیٹتی رہی، یہی سوچتی رہی کہ میں اپنا حق استعمال کروں گی، لیکن میں یہ بھول گئی کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سو کالڈ سوسائٹی میں عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سامنے پھر میں نے بھی میرے ماں باپ، میرے میکے والوں کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ مجھے بھی شادی کرنا پڑی۔ فیصل کا رشتہ اخبار میں آیا تھا، اس نے لکھا تھا اسے کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے بھی شادی قبول ہے۔ احسان بھائی نے اس کے بارے میں امی کو بتایا تو امی خوش ہو گئی۔ انہوں نے فوری طور پر فیصل سے بات کی۔ اس کی تعلیم اور اس کا انداز بیاں دیکھ کر میری ماں تو اس کے پیچھے پاگل ہو گئی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ تھوڑی انویسٹیگیشن کر لیں، بس انہوں نے اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروا دیا جو بدماش عیاش تھا۔ صرف ظاہری خد و خال دیکھ کر میری ماں نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ روز اول سے ہی فیصل کا رویہ میرے ساتھ لیا دیا تھا، جسے زبردستی اس نے شادی کی ہو۔ دوسرے دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے کچن میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے سودا لا دے، میں گھر پر کھانا بناؤں گی، تو اس نے کہا، کیا ضرورت ہے، باہر سے سب مل جاتا ہے، تینوں ٹائم کا باہر سے آ جائے گا۔ مجھے باہر کے کھانے پسند نہیں ہے، تب تم لے آؤ سودا، میں تو نہیں لا کے دوں گا۔ اس کے بعد مجھے اس سے پیسے مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کا جواب واضح تھا کہ وہ مجھے سودا لا کر نہیں دے گا۔ شادی کے وقت بھی وہ صرف ایک جوڑا لے کر آیا تھا جس میں رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ اس نے کوئی زیور بھی نہیں دیا تھا۔ میں اپنی ہی شادی کا ایک زیور پہن کر، ایک سیٹ پہن کر آ گئی تھی۔ نہ جانے میری چھٹی حص تھی یا کوئی اور چیز تھی
کہ قدرت میرا ساتھ دے رہی تھی اس بات میں کہ اپنا سارا زیور امی کے پاس میں نے رکھوا دیا تھا کہ بعد میں لے جاؤں گی۔ شادی کے ہفتے بعد فیصل نے مجھ سے کہا چلو کہیں ہنی مون پر چلتے ہیں۔ میں نے بے دلی سے کہا کہاں چلیں گے؟ پہاڑی علاقے میں۔ اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ امی کے گھر پہنچی تو امی نے میری حالت دیکھ کر کہا کہ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم۔ امی کو اب بھی احساس ہو رہا تھا کہ فیصل بہت اچھا انسان ہے، اور کہا کہ تم عفت کے لیے تو بات کرو، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، وہ اسے تو تمہارے پاس رکھنے پر راضی ہو سکتا ہے، وہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ آپ نے مجھے گڑھے میں دھکیل دیا ہے، پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا۔ فیصل اچھا آدمی ہے، ابھی تک آپ کے سامنے اس کی برائی نہیں آئی ہے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ صرف 1.5 گھنٹہ وہاں پر روکا، کھانے سے منع کر دیا اور مجھے بھی لے کر نکل گیا، اور گھر والوں سے کہا کہ وہ مجھے آج ہوٹل پر ڈنر کروانے کے لیے جا رہا ہے، مگر اس نے اس کے بجائے فلیٹ پر مجھے چھوڑ دیا، اور یہ تک نہیں پوچھا کہ میں کیا کھاؤں گی، کیونکہ گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ رات گئے تک وہ آیا، آتے ہی کروٹ لے کر سو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹے گونجنے لگے۔ اس وقت مجھے اس کے کھلے منہ سے عجیب سی اسمیل محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس وقت تو کچھ نہیں سمجھی، وہ سو گیا، مگر مجھے بھوک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح تک جاگتی سوتی رہی۔ وہ 10 بجے اٹھا اور آرام سے 11 بجے تک ناشتہ لے کر آیا، تب میں نے کچھ کھایا اور میری جان میں جان آئی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ناشتے میں کچھ لے آتا تو جو بچ جاتا وہی میرا دن کا کھانا ہوتا۔ رات کو وہ دفتر سے آتے ہوئے لیتے آتا تھا، کوئی آ جاتا تو بس اسے چائے کافی پیش کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا گھر میں۔ 2 دن بعد بقول اس کے ہم ہنی مون پر روانہ ہوئے، لیکن وہ چند گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہوٹل کے بجائے کسی خستہ حال ریسٹ ہاؤس پر پہنچ گئے۔ یہاں چند کمرے تھے اور بہت ہی زیادہ پرانا فرنیچر رکھا تھا۔ ایک عجیب سا چوکیدار تھا جو سارے کام کرتا تھا۔ جگہ ویران تھی اور یہاں فیملی والا ماحول نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت تھے، جو بظاہر آپس میں میاں بیوی بھی نہیں تھے۔ کمرے اس طرح کے تھے کہ اندر ہونے والی باتیں اور آوازیں باہر تک صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر فیصل سے پوچھا، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ کیوں، کیا برائی ہے یہاں کا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں ماحول سے کیا، ہم تو انجوائے کرنے آئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس اجاڑ سے مقام پر انجوائے کرنے والی کیا بات ہے۔ ریسٹ ہاؤس جس پہاڑی پر تھا اس کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا اور ایسی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن پر کانٹے تھے۔ راستہ نہایت خراب تھا۔ پہلی رات آس پاس سے جس قسم کی آوازیں آئیں مجھے یقین ہو گیا یہ عیاشی اور فحاشی کا اڈہ ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصل سے کہا مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے اپنے گھر میں، یہاں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی، ابھی ہم نہیں جا سکتے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا پلیز فیصل، بس 1 دن کی بات اور ہے، کل صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ مجھے اس جگہ سے گھن آ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی وہاں نئے لوگ آ گئے اور فیصل بھی کہیں چلا گیا۔ میرا خیال تھا وہ جلد آ جائے گا، مگر اسے گئے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی اور پھر شور شرابہ ہوا۔ لوگ اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، ان میں فیصل کی آواز بھی شامل تھی۔ گھبرا کر باہر آئی تو فیصل کو 3 افراد نے گھیر رکھا تھا، وہ اسے جھگڑ رہے تھے۔ فیصل یہ کیا ہو رہا ہے، تم اندر جاؤ، اس نے تیز لہجے میں کہا، اور میں ان آدمیوں کے گھورنے پر اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل گھبرایا ہوا کمرے میں آیا اور مجھ سے کہا سنو، ایک چکر میں پھنس گیا ہوں میں۔ کیسا چکر؟ مجھے ان لوگوں کی رقم دینی ہے۔ کیوں دینی ہے؟ کچھ پرانا معاملہ ہے کیا؟ یہ آپ کے پیچھے آئے ہیں؟ پتہ نہیں، مگر یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اگر انہیں رقم نہ دی تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، فیصل نے کہا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے پاس رقم نہیں ہے، تم اپنا گولڈ کا سیٹ دے دو۔ وہ میں نہیں دے سکتی شاہینہ، سمجھنے کی کوشش کرو، بہت خطرناک لوگ ہیں، میری جان اور تمہاری عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ اس کا منہ بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، مجھے ان کی وہ نظریں یاد آئیں جن سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا ٹھیک ہے آپ دے دیں، مگر اس سے آگے اس نے سنا ہی نہیں اور لپک کر میرا سیٹ اتارنے لگا، ساتھ ہی کہہ رہا تھا تھینک یو شائنی، میں جلدی تمہیں اس سے بھی اچھا سیٹ بنوا دوں گا۔ اور مجھے یقین تھا وہ مجھے کبھی بھی یہ سیٹ نہیں بنوا کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سیٹ دے کر واپس آ گیا تو کہنے لگا شکر میری جان چھٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا یہ کیا معاملہ تھا، کیا چکر تھا، کیا آپ نے ان سے قرض لیا تھا؟ نہیں، بزنس کا کوئی چکر تھا۔ اور پھر جب ہم دونوں سو گئے تو آدھی رات میں میری آنکھ کھلی، فیصل کمرے میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی کیونکہ واش روم کی لائٹ بند تھی، دروازہ اندر سے لاک تھا، فیصل چابی لے کر گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، باہر کوئی نہیں تھا، نہ کوئی آواز آ رہی تھی۔ اچانک مجھے ہنسی کی آواز آئی، مجھے یوں لگا کہ فیصل ہنسا۔ میں باہر نکلی تو مجھے آخری کمروں سے اس کی آواز اور کچھ اور آدمیوں کی آواز آنے لگی جو اس سیٹ کے ملنے پر خوشی منا رہے تھے۔
اور وہ سب نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ فیصل شراب پیتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو مجھے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم جاگ رہی ہو؟ ہاں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا دل گھبرا رہا تھا اس لیے باہر چلا گیا تھا، اسے سنبھل کر کہا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے بتا دوں کہ وہ اصل میں کہاں تھا، مگر میں چپ رہی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا اس نے میرا سیٹ ہتھیانے کے لیے یہ ڈرامہ ترتیب دیا تھا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی باتوں میں آ کر اپنا قیمتی سیٹ اس کے حوالے کر دیا۔ دوسرے دن جب ہم گھر لوٹ آئے تو شام کو ہی وہ مجھے امی کے گھر لے گیا۔ امی نے میرے گلے میں سیٹ موجود نہ دیکھ کر کہا کہ شانی، تمہارا سونے کا سیٹ کہاں گیا؟ وہ آپ کے داماد نے مجھ سے لے لیا ہے، بلکہ چھنوا لیا گیا ہے، اور مجھے فیصل پر شک ہے۔ امی حیران رہ گئی۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے۔ میں نے تلخی سے کہا۔ کیا اس نے شادی کے حوالے سے کوئی ایک بھی نارمل کام کیا ہے؟ بس ایک جوڑا لے آیا، ولیمہ اس نے نہیں کیا، اور آپ یقین کریں شادی کے بعد اس نے مجھے ایک چیز بھی لا کر نہیں دی۔ یہ سب چیزیں پرانی استعمال کر رہی ہوں میں، حد یہ کہ گھر میں سودا تک نہیں لے کر آتا ہے، تینوں وقت کا باہر سے آتا ہے۔ سن کر امی کو غصہ آ گیا۔ آنے دو، میں اس سے پوچھتی ہوں۔ رات میں جب وہ مجھے لینا آیا، امی نے اسے پکڑا اور تب اس نے انتہائی رکھائی سے کہا، یہ میرا اور شاہینہ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی تیسرا دخل نہ دے۔ امی اس کے لہجے اور انداز پر حیران رہ گئی۔ یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ جس طرح بات کی جائے اسی طرح جواب دوں گا۔ میں آپ کا داماد ہوں، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے مجھے خریدا نہیں ہے۔ اس بار ابو اور بھائی بھی بگڑ گئے۔ انہوں نے دخل دیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، چلو بہت شوق تھا نا تمہیں اپنے گھر آنے کا، میری بے عزتی کروانے کا۔ گھر آ کر وہ مجھ پر برس پڑا۔ تم سے اتنی سی بات چھپائی نہیں گئی، فوراً جا کر اپنے گھر والوں کو لگا دی۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ آپ بھول رہے ہیں میری ماں نے ہی آپ کو چنا ہے میرے لیے، تو انہوں نے مجھے غلام نہیں بنا لیا۔ آپ نے میرا سیٹ لیا ہے، سونے کا سیٹ لیا ہے، وہ میری نہیں، میرے سابقہ شوہر کی امانت تھا، میرے بچوں کی امانت ہے میرے پاس، اس کی نشانی ہے۔ تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے اندر جیسے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ تو کیا اب اس کی نظر میرے باقی زیور، زمین اور بینک اکاؤنٹ پر ہے؟ حالانکہ میں نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میری ملکیت میں زمین اور کیش بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی طریقے سے اس کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو، اور چند دن بعد مجھے جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا سودا لانے کے لیے، اور کہا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ نکال کر لاؤ۔ میں نے کہا کہ وہ میرے بچوں کے پیسے ہیں، میں نہیں لاؤں گی، اور پھر میرا اپنا موبائل نکالا۔ امی کو کال کرنے جا رہی تھی، اس نے اچانک جھپٹ کر مجھ سے موبائل لے لیا، دیوار پر دے مارا، اور پھر مجھے گردن سے پکڑ لیا، گالی دیتے ہوئے غرا کر بولا، تو کیا سمجھتی ہے میری شکایت کرے گی اپنی ماں سے؟ وہ میرا کیا بگاڑ لے گی بڑھیا؟ اب تم لوگوں کو پتہ نہیں میں کیا کروں گا۔ اس نے کہتے ہی اچانک اپنا سر میرے ماتھے پر مارا اور میرا سر چکرا گیا، میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر جب مجھے ہوش میں آیا تو میں ایک بند بہت ہی گندے سے کمرے میں تھی۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، دروازہ کھولو ورنہ میں اس کو توڑ دوں گی۔ اگر تم نے یہ دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، یاد رکھنا دروازہ پھر کبھی بند نہیں ہوگا، اور پھر اس جگہ تمہیں بھیجوں گا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس نے بے رحمی سے کہا، مجھے کیوں لائے ہو یہاں پر؟ تاکہ تم شرافت سے میری بات مان لو۔ کون سی بات؟ میں کچھ کاغذات دوں گا، ان پر سائن کرو۔ وہ بولا، دوسرے تم اپنے بینک اکاؤنٹ کی رقم میرے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو گی۔ کسی صورت نہیں، میں نے غصے میں کہا، وہ سب میرے بچوں کا ہے، میرے شوہر کی نشانی ہے۔ تم نے شاید غور نہیں کیا کہ تم کہاں ہو اور یہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ میں اسے گھورنے لگی، تم گھٹیا تو ہو ہی لیکن ساتھ ہی بغیرت بھی ہو، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں تمہاری بیوی اور عزت ہوں، یہ سب بکواس ہے۔ اور بے پرواہی سے بولا اور ہاتھ سے مال کا اشارہ کیا، اصل اہمیت اس کی ہے، اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بینک کا ٹائم باقی تھا۔ وہ مجھے میرے بینک تک لے آیا، کیونکہ میرے پاس دوپٹہ اور پیروں میں پہننے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے میرے لیے دوپٹہ اور ایک سینڈل لے لی۔ ہم بینک میں داخل ہوئے اور اندر آتے ہی تیزی سے بینک مینیجر حامد علی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ ساجد کا دوست تھا اور مجھے پہچانتا تھا۔ غالباً فیصل کے گمان میں بھی نہیں تھا میں ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہوں، اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ مجھے یوں آتے ہی دیکھ کر کہا، بھابھی آپ؟ حامد بھائی پلیز اپنے گارڈ سے کہیں اس شخص کو پکڑ لیں، مجھے گن پوائنٹ پر یہاں لایا ہے۔ یہ سنتے ہی حامد بھائی نے اپنی میز کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تو باہر الارم بجنے لگا اور گارڈز نے فوری طور پر دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے حامد بھائی کے کہنے پر فیصل کو گھیر لیا۔ وہ ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا، اسے کیوں پکڑا ہے؟ میں حامد بھائی کے ساتھ باہر آئی تو میں نے اس سے کہا، حامد بھائی یہ میرا نام نہاد شوہر ہے، اس وقت یہ میرا اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے آیا ہے، مجھے یہ پکڑ کر لے گیا تھا، اغوا کر لیا تھا اس نے۔ اس کے پاس ایک فائل ہے جس میں زبردستی مجھ سے میری زمین کے کاغذات اپنے نام کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، اس کی تلاشی لو۔
حامد بھائی نے گارڈ سے کہا تو انہوں نے اس کی تلاشی لی اور سچ مچ اس کے پاس سے ایک پستول نکل آئی۔ گن دیکھ کر تو وہاں پر سنسنی پھیل گئی۔ فوراً پولیس کو کال کی گئی۔ پولیس والے آئے اور اس عیاش بگڑے ہوئے ذلیل انسان کو پکڑ کر لے گئی۔ 7 سال کی اس کو سزا ہوئی اور اس طرح ایک عقل مندی دکھا کر میں نے اپنے آپ کو فیصل جیسے گنڈے سے بچا لیا۔ فیصل کے خلاف عدالت میں کیس چلنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ میں نے خلا لینے کا ارادہ کر لیا تھا اور میرا حق مہر صرف 10,000 اس نے بتایا تھا۔ اس بات پر میں نے اس سے طلاق لے لی۔ سونے کے سیٹ کے بارے میں مکر گیا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس سے جان چھوٹ گئی تھی اور خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ آج میں اپنے بچوں سے ملنے والی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی عفت تو مجھ سے یوں چمٹی کہ 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑتی نہیں تھی۔ پھر میرے سسر اور ساس کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ اگر میں واپس آنا چاہوں تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ میں نے امی کی بجائے ابو سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا بالکل تم جاؤ، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ امی نے سنا تو حسب معمول وہ بگڑ گئی کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ساس اور سسر کے جانے کے بعد، لیکن اب ان کی ایک نہیں چلنی تھی۔ کچھ دیر میں